حضرت مولانا سلمان صاحب دامت برکاتہ تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت کافی دنوں سے سفر میں ہیں اور کل رات میں بھی پروگرام تھا، ابھی بتا رہے کہ صبح میں بھی کئی 2-3 جگہ ابھی آج صبح سے پروگرام ہو چکے ہیں۔ حضرت کے ہم بہت ہی ممنون مشکور ہیں کہ حضرت والا اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے ہیں۔ یقیناً ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے اور بڑی مسرت کی بات ہے۔ یقین نہیں ہوتا کہ حضرت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ یہ جو کچھ کوششیں، محنتیں، دعائیں ہیں، یہ آپ تمام حضرات کی توجہات ہیں کہ ایسی شخصیت آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ تعارف تو حضرت بانہیم صاحب دامت برکاتہ نے کرا دیا ہے کہ یقیناً یہ ایسے اللہ والے ہیں جن کا دیکھنا عبادت ہے۔ اللہ نے ان کی دعاؤں میں، ان کے بیانات میں، واعظ و نصیحت میں بڑا پر اثر درد رکھا ہے۔ یقیناً ہم دن کی گہرائیوں سے اور قدردانی کے ساتھ سنیں گے تو اللہ ہمارے قلوب کو بدلے گا۔ ہم یہاں سے جب اٹھیں گے تو ہم توبہ و تائب ہو کر اٹھیں گے اور ہم اپنے گناہوں کے پر استغفار کرتے ہوئے اٹھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی عمر کو دراز فرمائے، صحت و عافیت عطا فرمائے۔ یہ پروگرام جو جلسہ دستار بندی مدرسہ تجوید القرآن کی جانب سے رکھا گیا ہے، جس میں 12 طلباء نے حفظ مکمل کیا ہے، اس ادارے سے تقریباً اب تک کئی حفاظ علماء فارغ ہو چکے ہیں اور بہت سے دور مقامات پر جو خدمات دینی انجام دیتے آ رہے ہیں۔ یہ تقریباً 20 سال قدیم یہ ادارہ ہے، یہ اطراف اکناف میں بہت ہی بافیض ادارہ ہے۔ اللہ نے اس ادارے سے کام لیا ہے اور یہاں کے اساتذہ، کام کرنے والے اور اس کے ذمہ دار اور اس کے معاونین تمام آج بہت ہی قابل مبارکباد ہے، کیونکہ ایک حافظ قرآن ہی کسی کی نجات اور مغفرت کہ ہماری زندگی میں کیا نستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ تکمیل حفظ قرآن کی اس مبارک تقریب میں حاضری کا موقع ملا. آپ کا جلسہ دیر سے چل رہا ہے اور حقیقی معنی میں مکمل ہو چکا ہے بیانات کے اعتبار سے، لیکن نظام کے مطابق مجھے بھی اس میں حاضر ہونا اور کچھ عرض کرنا تھا تو میں حاضر ہوں، اگرچہ تاخیر سے پہنچا ہوں. اور میرا جو حال ہے پتہ نہیں میرے شکل سے ظاہر ہے یا نہیں، لیکن بہرحال وہ قابل رحم ہے. اس وقت مولانا اعجاز صاحب اور ہمارے بھائی حافظ شبیر فیضی صاحب، ان حضرات کے حکم کی تعمیل میں یہ حاضری ہوئی اور بہت سارے احکام کی تعمیل ہو گئی صبح سے اب تک. چند منٹ، مشکل سے 10-15 منٹ میں چاہوں گا بات کروں. اس مناسبت سے جو باتیں آپ کے سامنے آنی چاہیے
وہ آ ہی گئی یقینی طور پر۔ حضرت مولانا محمد بانعیم صاحب دامت برکاتہم کا تو کچھ حصہ میں نے بھی سن لیا، اس سے پہلے میرے خیال سے حضرت مولانا مصدق صاحب اور دوسرے علماء کے بیان ہوئے ہوں گے۔ تو اور ویسے بھی آپ لوگ جو جتنے بھی یہاں موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ اس مناسبت سے جو چیزیں سامنے آنی چاہیے وہ جانتے نہ ہوں، تقریباً سبھی جانتے ہیں۔ لیکن اصل جو بات ہے وہ اس زمانے میں یہ متعین کرنے کی ہے، یہ طے کرنے کی ہے کہ ہمارا مسئلہ اس زمانے میں، اس وقت میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، اور ہمیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ رات ہم کریم نگر میں تھے، وہاں میں نے جو 1 گھنٹے کے قریب بات ہوئی، تو اس بات کو میں نے اس طرح شروع کیا تھا، وہ میں یہاں بھی کرتا ہوں کہ ہمارے 2 مسئلے ہیں۔ ایک اصل مسئلہ ہے اور وہ ہے آخرت کا، وہ ہے جنت میں جانے کا، وہ اللہ کے یہاں جا کر جہنم سے بچنے کا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا، عذاب قبر سے بچنے کا۔ یہ اصل مسئلہ ہے ہمارا۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی ٹھیک ٹھاک گزار لیں۔ لیکن ہماری گڑبڑ یہ ہے کہ ہم نے اس بیلنس کو الٹ رکھا ہے۔ اصل مسئلہ دنیا کو بنا رکھا ہے اور آخرت کو نمبر 2 پہ لے جا رکھا ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی الزام تو نہیں لگا رہا مسلمانوں پر۔ آپ سوچیں اس بات کو کہ ہماری زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ آخرت کے مسئلے میں تو یہ بات ہے کہ چونکہ وہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، تو ہم مانتے ہیں کہ صاحب قیامت آئے گی، جنت جہنم کے مسئلے ہوں گے، اور صاحب اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جنت میں بھیجیں گے، کچھ لوگوں کو جہنم میں بھیجیں گے، اور اپنے طور پہ ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہمارا کام چل ہی جائے گا، معافی مل جائے گی، اپنے آپ ہی سوچ لیتے ہیں فکر کیے بغیر۔ دنیا کے لیے البتہ ہم مر مٹتے ہیں، اور دنیا کے لیے آخرت کا نقصان کر کے بھی کام کر لیتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ بات ہے کہ اصل مسئلہ آخرت ہے، دنیا نہیں ہے، لہٰذا اسے دنیا کو نمبر 2 پہ ہمیں رکھنا پڑے گا، یعنی دنیا کے فائدے کے لیے آخرت کا نقصان کرنے کی روش سے بچنا پڑے گا۔ یہ ایک اصولی اور مجمل بات ہے، خلاصہ ہے یہ بات کا۔ اب اس کو آپ عملی طور پر جتنا چاہے تفصیل میں لے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں یوں کہوں کہ ہمیں دنیا کی ضرورتوں کے لیے پیسہ کمانا ہے، تو ہم پابند ہیں اس بات کے کہ حلال کمائیں، حرام سے بچیں۔ اگر دنیا کا فائدہ نظر آ رہا ہے اور آخرت کا نقصان ہے، اور ہم اس کو اختیار کر رہے ہیں جیسا کہ کر رہے ہیں زیادہ تر لوگ، تو یہ ہمارا سب سے بڑا خسارہ ہے، اور اس وقت ہم نے یہ خسارہ اپنا کر رکھا ہے۔ ساری دنیا کی بات کر لیں یا کم سے کم ہم اپنے ملک کی بات کر لیں، تو ملک کے بارے میں ہمارا مشاہدہ ہے، ذاتی مشاہدہ ہے، یعنی ہم جو بات کہیں گے وہ سنی ہوئی نہیں، دیکھی ہوئی کہیں گے کہ اس پورے ملک میں مسلمانوں کے حالات اسی طرح کے چل رہے ہیں کہ خاص طور سے مسلمان کاروبار کے مسائل میں اول تو کاروبار کے راستے نہیں مل رہے اس کو، لیکن اگر ملتے بھی ہیں تو مسلمان جائز ناجائز کا خیال چھوڑ کر کام کرتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے۔ میں آپ کو ہاتھ پکڑ کر لے جا کر کھڑا کر کے دکھا سکتا ہوں ایسی کمپنیاں اور فیکٹریاں جو صرف سودی قرضے کی وجہ سے بند ہو گئی ہیں مختلف شہروں میں۔ میں آنکھوں سے دیکھ کر کہہ رہا ہوں، بالکل سنی ہوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں ان کے مالکوں سے مل کر بات کر رہا ہوں۔ اربوں کی کمپنیاں، کھربوں والی کمپنیاں، 100 کروڑ کے قرضے سودی بینکوں کے لے لیے، 200 کروڑ کے قرضے لے لیے، سود نے تباہ کر دیا۔ مگر بڑے قرضے ہوں یا چھوٹے خرچوں کا مسئلہ ہو، پورے ملک کا مسلمان سودی قرضے میں بندھا ہوا ہے۔ غریب گھروں میں 10,000 روپے مہینہ قرضہ آ رہا ہے، 12,000 واپس کرنا پڑتا ہے ہر علاقے میں۔ پورے ہندوستان میں کوئی جگہ بچی ہوئی نہیں ہے، آپ سروے کر لیں، میں کر کے بات کر رہا ہوں، میں کسی تنظیم کا سروے نہیں سنا رہا، میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں کہ گزشتہ سالوں میں 5-7 سال میں جہاں میں گیا ہوں، اور سال میں سینکڑوں جگہ جاتا ہوں، جہاں میں گیا ہوں ہر جگہ یہ مصیبت ملی ہے، کہیں بھی لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔
یہ ایک مثال ہے، ظاہر ہے کہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، بطور مثال میں نے عرض کیا ہے کہ ہم نے اپنے معاملات کو کتنا بگاڑ رکھا ہے۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ شکایت ہماری کہ صاحب آخرت کی فکر نہیں ہے، یہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن دنیا ہی کے معاملات کو دنیا کے طریقے سے بھی تو ٹھیک کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ مسلمانوں کی جو صورتحال ہے، کہنا یہ ہے کہ بدلنے کی ضرورت ہے، بس اصل بات یہ ہے۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے ہمارا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ میں جو زندگی گزار رہا ہوں میں ٹھیک گزار رہا ہوں، یہ باقی لوگ غلط ہیں، ان کو بدلنا چاہیے، میں تو ٹھیک ہوں۔ بچے کو ذرا پیچھے پہنچا دیں، مجھے چند منٹ بات کرنی ہے، توجہ سے سننے دیں۔ بیٹے یہاں نہ آؤ، واپس جاؤ، کیوں آ رہے ہو تم یہاں؟ پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی نے اپنے آپ کو اچھا سمجھ رکھا ہے۔ بتائیے میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ علماء بیان کرتے ہیں، سننے والا ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ عالم بالکل صحیح بیان کر رہے ہیں، جو برائیاں بیان کر رہے ہیں واقعی معاشرے میں پائی جاتی ہیں، مگر معاشرہ کون ہے میرے علاوہ؟ یہ جو جتنا مجمع بیٹھا ہے یہ سارے نالائق ہیں، میں ٹھیک ہوں۔ بتائیے میں یہ بھی الزام تو نہیں لگا رہا ہوں، یہ نفسیاتی مسئلہ ہے یا نہیں، سوچ میں کہیں نہ کہیں یہ چیز ہوتی ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں۔ خدا کے واسطے ہر آدمی اپنے آپ کو ٹھیک سمجھنا چھوڑ دے، ہم میں سے کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے، بہت کچھ گڑبڑ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک کی غلطی، ہر ایک کی جو بگاڑ ہے وہ الگ الگ ہو سکتا ہے، لیکن اپنی کمی پر غور کر کے اس کو بدلنے کی فکر ضرور پیدا کر لیں۔ خدا کے واسطے اس پر آ جائیں مسلمان، ورنہ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، انسانوں سے ہم اپنی کمی کو چھپا بھی سکتے ہیں اور ہمیں ظاہر کرنے کی انسانوں پر ضرورت بھی نہیں ہے، اجازت بھی نہیں ہے۔ مثلا میں کوئی گناہ کروں تو میں دوسروں کو نہیں بتا سکتا، جائز ہی نہیں ہے، لیکن میں اللہ کو دھوکہ بھی نہیں دے سکتا۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ مسئلہ تو اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ہے، تو میں اپنے کام اگر ٹھیک نہیں کروں گا تو اللہ کے سامنے سرخ رو میں کیسے ہو سکوں گا؟ یہ سوچ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں اور شیطان کے کارندے اور نمائندے مسلسل محنت کر رہے ہیں ہم سے کہیں زیادہ، برائیاں پھیلانے کے لیے بھی، ایمان چھیننے کے لیے بھی، اور ایمان سے لوگوں کو روکنے کے لیے بھی۔ جو ایمان والے نہیں ہیں اگر وہ قریب آنے والے ہیں ایمان کے تو ان کو روکنا ہے، اور جو ایمان والے ہیں ان کے دلوں میں شک پیدا کرنے ہیں، ان کے دلوں میں ایمان کے بارے میں شک پیدا کرنا ہے۔ لہٰذا یہ ہو رہا ہے کہ اچھے اچھے گھرانوں کے بچے نہیں بڑے بھی مصیبت میں مبتلا ہو رہے ہیں، شکوک و شبہات دماغوں میں اور دلوں میں پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ یونیورسٹی اور کالج کے لڑکے لڑکیاں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ دینی ماحول کے لوگ بھی اب مبتلا ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا نے ہر برائی کو پھیلانا آسان کر دیا ہے، تو معاملہ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ مسئلہ ایمان کو بچانے کا بھی ہے، اعمال کو صحیح کرنے کا بھی ہے، اور ہم لوگوں کا جو عام مزاج ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا والوں کو مطمئن کرنے کے لیے تو کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کتنا کام کرتے ہیں اس کا ہم جائزہ لے سکتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو وقت پر کہا جائے تو بعض دفعہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن کہے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ ہم مسلمانوں کے تمام طبقات، معاف کریں چاہے ہمارا طبقہ ہو علماء کا اور مدارس والوں کا، چاہے دین کے اور کام کرنے والوں کے طبقات ہوں، اور چاہے اور دوسری لائنوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، ہم سب کو آج کل نمائش کا شوق ہے، اپنی چیزوں کو دکھانے کا شوق ہے، اپنی شان دکھانے کا شوق ہے۔ شادی بیاہ بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ شادی بیاہ جس انداز سے ہمارے یہاں ہوتے ہیں، میں تو حیدرآباد میں بیٹھا ہوں شاید اس وقت، نوابی شادیاں، اور جناب عالی
یہ صرف حیدرآباد میں نہیں ہے. میں رات کہہ رہا تھا ہندوستان کے چھوٹے سے چھوٹے پسماندہ سے پسماندہ گاؤں میں چلے جائیے آپ. اب ہر آدمی کے حوصلے بڑھے ہوئے ہیں. شادی میں اس کو ساری طاقت جھونکنی ہے, طاقت سے زیادہ کرنا ہے. 10 سال کے لیے قرضوں میں بندھ جانا ہے مگر شان دکھانی ہے شادی میں. مسلمان کا یہ عالم ہے. تعجب ہوتا ہے کہ مسلمان اصل مسئلے سے کتنا غافل ہے, دکھاوے کے چکر میں ہے اور وہ سمجھ رہا ہے اس میں کوئی شان ہے. میں سچ کہتا ہوں, مجھے بتائیے آپ سارے مسلمان مل کر کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ہوں گے ہم اپنے گھروں میں بڑے, ہوں گے ہم اپنے گھروں میں اپنے خیالات میں بڑے ہوں گے ہم اپنی جگہ بڑے آدمی اور سمجھتے ہوں گے, یا 2-4 آدمی ہمیں بڑا مان لیتے ہوں گے. سارے مسلمان مل کے کتنے بڑے ہیں؟ دنیا کے کسی ملک میں یا عالمی مسائل کے کسی مسئلے میں مسلمان اپنی مرضی کا کوئی فیصلہ کرانے کی پوزیشن میں ہو تو بتائیں. جس قوم کا یہ عالم ہے اسے بڑائی کا حق ہے, اسے شان دکھانے کا حق ہے, اسے نمائش کا حق ہے. اسے تو ساری نمائشوں کو چھوڑ کر بالکل یکسوئی کے ساتھ ہر آدمی کو محنت پر لگ جانا چاہیے. اس کے علاوہ راستہ ہی نہیں ہے. ہم اپنے بڑوں سے سبق نہیں لینا چاہتے. مسلمان مختلف اوقات میں کہیں زوال کا شکار ہوئے ہیں, مگر جیسا زوال اس وقت ہے یہ تاریخ کا مطالعہ بتائے گا. آپ پڑھیں جا کر تو پتہ چل جائے گا ایسا زوال کبھی نہیں آیا. اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس زوال کا احساس نہیں ہے. ہر آدمی اپنے ذاتی کاموں میں الجھا ہوا ہے اور زیادہ سے زیادہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میری نمائش ہو جائے, مجھے مان لیا جائے, مجھے عزت دے دی جائے, میری شہرت ہو جائے. اور یہ ان وسائل نے آج کل اور مصیبت کھڑی کر دی ہے. جس آدمی کو دیکھیے وہ ذرا چیزوں کی ویڈیو بنا کر ڈال دیتا ہے. کیا ہوتا ہے ان چیزوں سے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمارا کوئی بہت بڑا جلسہ بھی ریکارڈ ہو کر یوٹیوب پر آ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے کسی پر؟ کیا ہو جائے گا؟ کوئی دیکھ کے ڈر جائے گا ہم سے؟ کسی کے اوپر بوجھ پڑ جائے گا کہ صاحب یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں؟ بڑا کام کرنے والے وہ ہیں جن کی ایک ویڈیو بھی آپ کو نظر نہیں آتی اور وہ لاکھوں لوگوں کی تربیت کرتے ہیں. وہ ہے بڑا کام کرنے والے اس زمانے میں. ہم نہیں کر پا رہے. ہمیں تو شوق ہے بس, خالی معاف کیجئے گا بہت تکلیف ہے. میری کوئی حیثیت نہیں, لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ نہیں کہا جاتا, عام طور پر بہت سی باتیں کہیں نہیں جاتی تو کہنا پڑتا ہے ذمہ داری سمجھ کر. مجھے بالکل یہ وہ نہیں ہے قطعاً بھی کہ میں اپنے بارے میں کسی خوش فہمی کا شکار ہوں. میں تو اس مجمع کا بدترین سب سے بڑا گناہ گار آدمی ہوں. لیکن جو باتیں دل میں آ رہی ہیں اپنے فائدے کی, اپنے بھائیوں کے فائدے کی, وہ کہنے پہ مجبور ہوں. میری گزارش یہ ہے کہ آپ اس جلسے سے اٹھ کر جائیں تو کوئی تبدیلی آنی چاہیے. تبدیلی آنی چاہیے آپ کے اندر, آپ کے گھر کے اندر. ورنہ کیا فائدہ ہے؟ جلسے والے بیچارے مدرسے والے اچھا خاصا خرچ کرتے ہیں, آپ لوگ تعاون کرتے ہیں, ایک جلسہ ہو جاتا ہے, ویڈیو بن جاتی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمارے لیے کیا نکلتا ہے نتیجہ؟ ہمارے گھروں کے حالات اگر ویسے کے ویسے ہی رہیں, ذمہ داری ہم نہیں سمجھ رہے. اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے, کوئی ادھر ادھر کی سنی سنائی بات نہیں. قرآن میں ڈیوٹی لگائی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا ہے آپ کو. ہم میں سے کتنے لوگ فکر مند ہیں اس کے لیے؟ ہم لوگوں کو دوسروں کی باتیں نظر آتی ہیں, اپنی باتوں پہ ہماری توجہ نہیں ہوتی. ایک حدیث ہمارے حضرت نے نقل کی ہے کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جس بندے پر انعام ہوتا ہے اسے اپنے عیب نظر آتے ہیں, اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اسے دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں. میں سچ کہتا ہوں کہ جب میں نے پہلی بار یہ پڑھی تو میں بہت ڈرا کہ مسلمانوں کا معاشرہ تو 100% یہ نظر آ رہا ہے کہ ہر آدمی کو دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں, اپنے عیبوں پہ نظر نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے ناراض ہیں کیا؟ یہ کتنی خطرناک بات ہے, آپ سوچیں. حدیث کی روشنی میں بات ہے بالکل یہ. تو اس کا مطلب ہے بدلنے کی ضرورت ہے نا. ہر آدمی اپنی فکر کرے, اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے, اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے. ہم دنیا والوں کی نظر میں اچھے بن سکتے ہیں ظاہری طور پر, مگر جب تک حقیقی تبدیلی اپنے اندر نہیں لائیں گے تو وہاں ہمارا کام چلنے والا نہیں ہے. وہ ذات تو ایسی ہے کہ اس نے کہہ رکھا ہے قرآن میں, قرآن کریم کی آیت آج کل میں بار بار سناتا ہوں, هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض
وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اللہ تمہیں جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم ماں کے پیٹ میں تھے، چھپے ہوئے تھے، اس وقت بھی اللہ جانتا تھا تمہیں. لہٰذا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو زیادہ صاف ستھرا نہ بتاؤ، اپنی زیادہ تعریف نہ کرو، اپنے آپ کو بہت اچھا نہ بتاؤ. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ جانتا ہے متقی کون ہے. تم آدمیوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. بدلنا پڑے گا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے بڑوں نے جب کبھی حالات کا رخ موڑا ہے تو نعروں سے اور پروپیگنڈوں سے نہیں موڑا، شہرت حاصل کرنے کے لیے کام کر کے نہیں موڑا، اپنے آپ کو دفن کر کے کام کیا ہے، اپنے آپ کو چھپا کر کام کیا ہے. رکھ دو بیٹے، ضرورت نہیں، اگر ضرورت ہوتی میں مانگ لیتا. جب بات ہو رہی ہو تو سکون سے سن لینا چاہیے. ایسے موقع پر یہ بچہ تو بیچارہ خیر محبت میں لایا، لیکن بار بار جب کہیں کچھ ہوتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ لوگوں نے جلسوں کو بھی ایک منانے کی چیز سمجھ رکھا ہے. ہم جلسہ بھی مناتے ہیں، جلسہ کرتے نہیں ہیں. جیسے کوئی چیز منانے کی ہوتی ہے نا، خوشی کا کوئی ایسا موقع، جیسے قوالیاں سنی جا رہی ہوں تو قوال بھی سر دھن رہا ہے اور سننے والوں پہ بھی حال طاری ہو رہا ہے اور جیبوں سے روپے نکل رہے ہیں اور اس کے اوپر لالا کے برسائے جا رہے ہیں. اب تو ہمارے نعت خانوں کا حال بھی ایسا ہی ہو گیا. نعتیں بھی قوالیوں کی طرح پڑھی جا رہی ہیں، گانوں کی ٹون میں پڑھی جا رہی ہیں اور قوالوں کے انداز میں پڑھی جا رہی ہیں. اور وہ جو قوالوں کو انعام دینے کا طریقہ تھا، روپے برسائے جاتے ہیں نعت خانوں پر، یہ ہو رہا ہے. سب چیزوں کو ہم نے رسم بنا ڈالا. جانتے ہیں نعت کیوں پڑھی جاتی ہے؟ تاکہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دل میں تازہ ہو جائے. ہوتی ہے کسی کے؟ نعتیں سن کر یا نعتیں پڑھ کر یا کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ ایک پیشہ ورانہ انداز ہوتا ہے. کیا بات کریں، چھوڑیں. میں تو واپس جاتا ہوں اپنی بات کی طرف. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا، ہمارے بڑوں نے جو کیا تھا. اب جیسے یہ مدرسوں کا سلسلہ ہے، ہندوستان میں یہ شکل دارالعلوم دیوبند کے ذریعے شروع ہوئی. تو دارالعلوم دیوبند جو شروع ہوا تو کسی کو کچھ نہیں کہا گیا، مقامی طور پر چند حضرات نے مشورہ کر کے ایک مدرسہ شروع کر دیا. اور اس اخلاص کی یہ برکت کہ ایک سال میں دوسرے ملکوں کے طلبہ وہاں پہنچ گئے. آج کا دور نہیں تھا پروپیگنڈے کا کہ انہوں نے کوئی پروپیگنڈا کر دیا ہو، لیکن آ گئے طلبہ. اللہ کی طرف سے مقبولیت. تبلیغی جماعت کا کام شروع ہوا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کر دیا ایک علاقے میں لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کا کام. ساری دنیا میں اللہ نے پھیلا دیا. جو کام اخلاص سے کیا جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں. اب ہمارے ہاتھ میں یہ کام ہے، چاہے تبلیغ کا کام ہو، چاہے مدرسوں کا کام ہو. جناب عالی نازک صورتحال ہے، ہماری آزمائش کا مرحلہ ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، یہ بات یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اللہ کو کسی کام کی ضرورت نہیں، نہ مدرسوں کی، نہ مسجدوں کی، نہ خانقاہوں کی، نہ تبلیغ کی، نہ کسی عالم کی، نہ کسی پیر کی، نہ کسی داعی اور مبلغ کی. سب اپنے گھر بیٹھ جائیں، اللہ کی عظمت ایسے ہی رہے گی. کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ کو. اور بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ دوسروں کو لے آئے گا اپنے دین کے کام کے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمیں اس میں باقی رکھنا ہے اپنے آپ کو، تو ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ہمارے بڑوں کے اخلاص سے مدرسوں کا کام 150 سال چل گیا. میں علماء سے کہہ رہا ہوں، یا 160 سال چل گیا دارالعلوم کے قیام، مظاہر علوم کے قیام کے وقت سے. اب جو ہم کریں گے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوگا. ہم اگر اپنے کام ٹھیک نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. جماعت کا، تبلیغ کا کام 60 70 80 سال چل گیا. اب اگر ہم گڑبڑ کریں گے تو اللہ کی ذات بے نیاز ہے. ہمیں ٹھیک رہنا پڑے گا، ہمیں کام کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اور سارے کاموں کا خلاصہ یہ ہے کہ کام کرو صرف اللہ کے لیے. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دو میری نماز، میری عبادت، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے. بس یہ واحد نصب العین ہونا چاہیے. اور وہ حدیث جو میں نے پڑھی، ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کوئی ایسی چیز فرما دیں کہ آپ کے علاوہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم. کہہ دو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر جم جاؤ. پھر دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کا کوئی لالچ اور دنیا کا کوئی مفاد تمہیں اس مشن سے اور اس ایمان سے ہٹا نہ سکے. یہ ہے اصل
ہمارا جو مشن یا نصب العین ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا لہجہ یا میرا انداز ہو سکتا ہے آپ کو گراں گزرا ہو، سوچا ہو آپ نے کہ سخت بول رہا ہے، لیکن بات جو عرض میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، اسے اپنائے بغیر ہمارا کام چلنے والا نہیں ہے۔ رسمی باتوں کو چھوڑ دیں ہم لوگ اور حقیقی مسائل کو حل کرنے پر آ جائیں، اپنے آپ کو بدلنے پر آ جائیں۔ یہ مدرسے ان کا حال بھی یہی ہے، اور آج کی صورتحال میں باقاعدہ مشن کے تحت علماء اور مسلمانوں کے درمیان دوری پیدا کرنے کے لیے سینکڑوں سال سے کام ہو رہا ہے، لیکن آج کے زمانے میں وہ کام زیادہ مضبوط ہو رہا ہے، اور اس میں یقیناً اس کا بھی دخل ہے کہ ہم بھی پہلے کے مقابلے میں کمزور ہیں علماء، لہٰذا ان کی چالیں کامیاب ہو رہی ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ یہ جو صورتحال ہے کہ مسلمانوں کے مختلف طبقات ایک دوسرے سے دور ہوں، اور خاص طور سے عام مسلمان علماء سے دور ہوں، یہ اچھی بات نہیں ہے مسلمانوں کے لیے۔ مولویوں کی بات نہیں ہو رہی، مدرسوں کی بات نہیں ہو رہی، مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ مجھے یاد آ گیا، پتہ نہیں لمبی دیر ہو گئی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اب سے کوئی 125 سال پہلے میرٹھ میں معتمر الانصار کے جلسے میں لوگوں کو کہا تھا کہ تم مدرسوں سے پریشان ہو، اگر تعاون نہیں کرنا چاہتے، چندہ بھاری پڑ رہا ہے تو بند کر دو، مدرسوں کو تعاون دینا بند کر دو، مدرسے بند ہو جائیں گے۔ اور مدرسوں میں پڑھانے والے جو یہ علماء ہیں، کوئی چاول کی دکان کر لے گا، کوئی آٹے کی دکان کر لے گا، ان کی روزی روٹی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، مگر تمہارے بچے 50 سال میں یہودی ہوں گے، عیسائی ہوں گے، ہندو ہوں گے۔ یہ حضرت تھانوی نے فرمایا تھا۔ اتنا ہی بڑا آدمی کوئی ایسی بات کہہ سکتا تھا، ہم نقل کر رہے ہیں، مگر اب ہمارا منہ اس لائق ہے، بلکہ یوں کہیے ہماری بدبختی نے ہمیں یہاں پہنچا دیا ہے کہ ہم اس میں تھوڑی سی ترمیم کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت نے 50 سال کہا تھا، ہم 5 سال بھی نہیں کہنا چاہتے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ صورتحال اگر ہو تو 5 سال بھی نہیں لگیں گے بدلنے میں، اس لیے کہ تبدیلی تو آئی کھڑی ہے دروازے پر۔ مجھے اپنی بات یاد ہے، اب سے 20-25 سال پہلے جب ہم جوانی میں بات کرتے تھے، ذرا تقریروں کی طرح تقریر کرتے تھے جیسے کی جاتی ہیں، تو اس وقت ہم بڑے مضبوط لہجے میں کہتے تھے کہ مسلمان اپنا ایمان نہیں چھوڑتا، فخر سے کہتے تھے۔ آج داڑھی سفید ہونے کے بعد ہمارا منہ نہیں رہا یہ بولنے کا، اس لیے کہ قدم قدم پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ایمان سے ہاتھ دھو رہا ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے، شرم سے سر جھکا ہوا ہے، کچھ کہنے کا موقع نہیں رہا، اس لیے ہم اپنے بھائیوں سے کہیں گے بھائی بدل لو اپنے آپ کو۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح مقصد کا احساس عطا فرمائے، صحیح مقصد کے لیے صحیح طریقے پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مدرسہ جو مولانا چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، قبولیت عطا فرمائے، مگر یاد رکھیے خدا کے واسطے میں بالکل کسی گویا غلط فہمی میں مبتلا ہو کر نہیں، بلکہ سچائی کہتا ہوں کہ جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو مٹا کر اور چھپا کر کام کریں گے اتنی زیادہ برکت ہوگی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔